بہت ہی ادب احترام سے حجت الاسلام عالم جناب مولانا الحاج قیصر صاحب سے تماس کر رہا ہوں، تشریف لیں اور آپ حضرات سے خلوص کے ساتھ گزارش ہے کہ ایک صلوات سے استقبال کریں۔ ایک شربات اور پڑھ دیں محمد عربی عزیزان گرامی،
جب آہستہ آہستہ پوری انسانیت حیات کی جھولی سے نکل کر موت کے بھیانک کشکول کی طرف بڑھ رہی ہے اور ہر آدمی سہما ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے، ایسے عالم میں ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ان شخصیتوں کا کردار دنیا کے سامنے پیش کیا جائے جنہوں نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دنیا کو جینے کا سلیقہ سکھایا۔ انہوں نے پوری انسانیت کو ایک نئی راہ دکھائی کہ زندہ رہنے کا نام حیات نہیں ہے، مر کر جاوید بن جانے کا نام حیات ہے۔ بڑی صلوات حضرت محمد اور آل محمد پر پڑھیں۔ یہ وجہ ہے، بہت زیادہ لینا مقصد نہیں ہے، مگر پھر بھی کوشش یہ ہے کہ عیسیٰ کریمہ کے ذہن میں وہ میسج پہنچ جائے کہ جب ایک پوری ٹیم تھی کسی دور میں، جب اسے یہ خبر خالی لگ گئی کہ تاریخ انسانیت میں کوئی 6 ماہ کا ایسا بچہ بھی گزرا ہے کہ جو تیر کھانے کے بعد رویا نہیں ہے، مسکرایا ہے، تو اس پوری ٹیم نے مل کر یہ فیصلہ لے لیا کہ دنیا کو آنکھ بند کر کے اس بچے کا مذہب تسلیم کر لینا چاہیے جس نے دنیا کو بتایا کہ حیات کیا ہے اور موت کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ انجمن کا ایک ذمہ دار گزر گیا، پروردگار اس کا بدل اس انجمن کو عنایت فرمائے اور آنے والے دور میں وہ کارہائے احسن انجام پائیں جو مرحوم کی حیات میں مستقل انجام پاتے رہے ہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھے یہ بتایا گیا کہ کوئی ایسا رخ مذہبی نہیں تھا کہ جس سے مرحوم کو کوئی لگاؤ نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ کسی غرض کے تحت خدمت کرنا اور ہے اور بے غرض ہو کر خدمت کرنا اور کتنے تعلقات کے بعد ذرا کہ میں برابر یہ فطرت دہرا دیا کرتا ہوں کہ 95 سے میں یہاں آ رہا ہوں اور بیشتر لوگوں سے واقعی وہ تعلقات ہے کہ جسے توڑا نہیں جا سکتا۔ اگر ایسے تعلقات والے بھی قیصر عباس کو یہ فون کرے کہ حضور فلاں تاریخ میں ایک مجلس پڑھنی ہے، آپ خالی ہے کہ نہیں، اور اگر دھوکے سے درمیان میں انہوں نے یہ بات کہہ دی وعدہ لیتے ہوئے کہ سرکار ذرا خصوصی خیال رکھیے گا، پارٹی بہت غریب ہے، شاید کرایہ دے پائے، تو وہیں سے وعدے کا زاویہ بدل جائے گا کہ آپ تو میرا مزاج جانتے ہیں، میں دیکھوں گا انشاءاللہ جو تاریخ آپ بتا رہے ہیں۔ اصل میں پریشانی یہ ہے کہ بخار بھی آ رہا ہے، کھانسی بھی آ رہی ہے اور کچھ الگ سے معاملہ ڈاؤٹ نظر آ رہا ہے۔ ظاہر یہ تو حضرات کے اوپر ہے نا، الگ سے کچھ معاملہ ڈاؤٹ نظر آ رہا ہے، لہذا کوشش کروں گا کہ وعدہ وفائی ہو جائے، وعدہ پورا ہو جائے، بے وفائی نہ ہونے پائے۔ کرائے کی بات کی جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی میرا مزاج یہ ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ غرض کے تحت خدمت کرنا اور ہے اور بے غرض ہو کر خدمت کرنا اور ہے۔ دنیا کا ہر ذمہ دار اسلام کی خدمت غرض کے تئیں کر رہا ہے۔ آل محمد وہ اکیلے مرحلے میں ہے جنہوں نے دین کی خدمت بے غرض ہو کے کی ہے۔ سلام پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ ایک چھوٹا سا مفہوم آیت کریمہ پر اب ظاہر ہے کہ کم سے کم انجمن والوں سے داد لینے کے لیے تو میں نے آیت ایسی منتخب بھی کر لی کہ یہ مجبور ہو گئے داد دینے پر کہ ابھی تک تو اشعار کی دنیا میں ان کی فضیلت سنی جا رہی تھی، مولانا نے آیت کر تو نہیں لی، توجہ دیا، مگر ظاہر ہے کہ سورہ رحمان آپ کا جانا بچانا اور ظاہر ہے کہ جلال پور میں جب ہم آخری قرآن مجید کے پڑھنے کا
وہ چلن پایا جاتا ہے جو بہت کم بستیوں میں نظر آتا ہے یا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے. اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں اگر خاموشی سے کہا جائے، خاموشی کا مطلب یہ کہ ٹیپ آن کر دیا جائے، مجمع کو ہٹا دیا جائے تو پورا سورہ رحمانیات ہوگا. دیکھیے مجمع میں سب کے سامنے اچانک پڑھنا ہو، اگر کوئی آدمی 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہو اور زیارت ہر نماز کے بعد پڑھتا ہو اور مجلس کے ختم ہونے کے بعد کہ صاحب زیارت پڑھا دیجیے، آپ بھی کریں. چونکہ عام مجمع میں بولنے کا مرحلہ نہیں ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں، مگر سورہ رحمان سب کو یاد ہے. ذرا کہ میں نے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ادھوری آیت پڑھی، لیکن آیت یہیں سے شروع ہوتی ہے. یہ کلام پاک اسلام کا مزاج بھی آپ پہچانے. اس آیت سے پہلے قرآن نے کیا اعلان کیا؟ کل من علیہا فان. پہلے ہر چیز کے فنا ہونے کا اعلان کیا. یہ اسلام سے فکر ہے، اس طرف جانا نہیں چاہتا ورنہ بات دوسرے پالے میں چلی جائے گی. مثلا اسلام کا مزاج بھی ہے، پہلے انکار ہے، پہلے لا الہ ہے، پہلے اللہ سب جانتے ہیں پہلے لا الہ ہے، پہلے اللہ ہے. کیوں پہلے لا الہ ہے؟ تاکہ پہلے دنیا ہر خدا کی خدائی سے انکار کر دے، اللہ کا گلستان آباد ہوگا، اللہ کا چمنستان آباد ہوگا. اور ظاہر بات چلانے کی نہیں ہے، نمبر میں جسے جلال پور میں چلانے کے لیے پڑھتا ہوں. توجہ دے آپ، اگر اب بھی یہ بات کچھ لوگوں کے لیے ادھوری رہ گئی ہو تو یہ کہ علماء علیہ فان پہلے فنا ہونے کی بات کی کہ سب فنا ہو جانے والے ہیں. اس کے بعد ایک پتہ بتایا کہ کچھ ہے ذات یا ایک ذات صحیح ایسی ہے جو بقا کا لباس پہن کر آئی ہے، فنا کا لباس اس نے یہاں نہیں ہے. ایک سلوات پڑھ دے محمد آنے مجھے اجازت دے تو بڑا پرانا دو مصرع برابر آپ سنا کرتے ہیں کہ موت کے سیلاب میں ہر خشک تر بہ جائے گا. توجہ دے آپ، ایسا نہیں کہ سب کو دوسرا مصرع یاد ہے، مگر فرق کیا ہے؟ آیت کا مفہوم الگ ہے اور شاعری کا مفہوم الگ ہے، دونوں کی منزلیں بالکل الگ ہے. تو اسلام میں پہلے ہی انکار، تب اس کے بعد اقرار. بالکل وہی فکر قرآن مجید نے دیا. پہلے کہا کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تمہارے رب کی ذات، چاہے وجہ کے معنی ذات کہہ لیں، وجہ کے معنی چہرہ کہہ لیجیے، اور ظاہر کہ اگر عدد کے اعتبار سے آپ نکالیں تو وجہ کی تعداد 14 نکلتی ہے. خدا خود بتا رہا ہے سب فنا ہو جائیں گے، 14 باقی رہنے والے. سلوات پڑھ دے محمد علیہ نکالی جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعداد آپ نکالتے ہیں 786 نکلتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر لفظ بچ کی تعداد نکالیں تو 14 ہی. یہ ایک مخفی پیغام ہے اللہ کا دنیا کے لیے کہ سب فنا ہو جانے والے ہیں. اب میں نے اس مصرع کی آبرو بچائی. آپ یقین کریں کہ موت کے سیلاب میں ہر خوش ہوتا بچ جائے گا، ہاں فقط نام حسین ابن علی رہ جائے گا. تو اسلام کا مزاج ہی ہے، پہلے انکار پھر اقرار، پہلے فنا پھر بقا. اور اب بھی اگر بات کچھ بچوں کے لیے ادھوری رہ گئی ہو تو ظاہر کہ آپ کی سنی سنائی دنیا آپ کے حوالے کر دوں کہ جب اللہ نے علی کی مداد کا حق ادا کیا تو پہلے لافتہ کہا، الا علی کہا. ایک سلوات پڑھ لے محمد، پہلے لافتہ کہا الا علی، دیکھیں پھر لا سیف کہا، تجل جبار کہا، تاکہ دنیا پہچان لے کہ نہ تلوار چلانے والے کا کوئی جواب ہے نہ تلوار کا کوئی جواب. سلوات پڑھتے میں ذرا سا گفتگو کو اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں. قرآن مجید کا فقرہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا کہ وَيَبْقَى وَجْهُ
रब्बिका ज़ुल जलाले वल इकराम। हाँ, अगर कोई बाकी रहने वाला है तो वो साहिब जलाल है और वो है जो साहिब इकराम। बहुत तवज्जो। अब यहाँ से मैं जो आपके हवाले करना चाहता हूँ, बुनियाद कुरान मजीद है। अगर वक्त साथ देगा तो एक वाकया सुनाऊंगा, जो वाकया मैंने बिल्कुल इस पहलू के मामले में आज के 4 या 5 साल पहले सिर्फ उसकी सुर्खी आपके हवाले की थी। आज उस वाकये की मुकम्मल बहस पर आपके हवाले करूंगा, मगर अगर वक्त साथ देगा। मेरा अपना मसला ये है कि मैं वक्त के साथ कभी खयानत करने का आदमी नहीं रहा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तय मेरा अपना मिजाज है। 55 मिनट, 1 घंटे 5 मिनट, ये 10 मिनट भी एक जाकिर के लिए बेवकत होने के लिए काफी। अपने इस महल्ले में वाकई कोई शर्म नहीं आने देना चाहता, लिहाजा अगर बात खाली आए से चल गई तो आएगी, पर मेरी मुकम्मल हो जाएगी। अगर वक्त साथ देगा तो वाकई की तरफ आ जाऊंगा। अब साहिबे इकराम होने के लिए कुरान मजीद में 4 मेयार दिया। देखिए, ये पूरी मजलिस मैंने यही के लिए तैयार की है। खुदा न करे कि इस नाम को कोई दूसरा इशारे सवाब भी मेरे दिल में आ जाए, इसलिए कि ये तसव्वुर ही गलत है। और आप सोचिए कि शरीयत में कफन का देना वाजिब है, मगर कफन का बेचना मकरूह। कफन का देना शरीयत में वाजिब है, और ये ऐसा वाजिब के सबके गले इसका फंडा डाला है। कोई एक अंजाम दे दे तो फंडा सबके गले से, लेकिन कफन का देना वाजिब, कफन का बेचना मकरूह। क्यों बेचना मकरूह है? ताकि दुनिया इलाही निजाम पैसा दे। बहुत तवज्जो चाहता हूं, अगर कोई दुनिया का कोई आदमी यही कारोबार करे तो अपनी रोजी में बरकत की दुआ करेगा। बरकत की दुआ के माने ये है कि पैसा बात बराह दुआ करे, परवरदिगार 40 उम्र दे दे। इस्लाम और कुरान कहता है कि बड़े बहादुर हो तो अपनी मौत की दुआ करो। मोमिनीन की हयात की दुआ। ये वजह है मेरा दिलो कि शरीयत में कफन का देना वाजिब है, मगर कफन बेचना इसलिए मकरूह है कि इसे कारोबार न बनाया जाए, इसे सवाब का जरिया बनाया जाए। तवज्जो दे आप, इसे सवाब का फकत जरिया बनाया जाए। जब सवाब का जरिया बनाया जाएगा तो बगिया सूट के लिए कस्टमर का इंतजार होगा, कफन के लिए कस्टमर का इंतजार नहीं। सलवार पढ़ते मोहम्मद इस्लाम की फिर कोई मजलिस मुझे कहीं मिल जाए और मैं ये मजलिस बनाना शुरू कर दूं। ये मेहनत थोड़ी देर के लिए मैंने यही के लिए तैयार की है। और बड़ा बाफहीम मजमा, बड़ा वाकई सूझबूझ रखने वाला मजमा। जब ऐसी बात होने लगी, देखिए हम लोग दुनिया में है तो गुफ्तगू होती है, तो साहब नहीं यही के अपने यहाँ के सामईन की तारीफ की, तो सर हमारे यहाँ का मजमा बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छा मजमा। लेकिन जो कहीं नहीं चलता वो हमारे यहाँ चलता, जो कहीं नहीं चलता वो हमारे जलालपुर में चलता। हमने कहा चलना भी चाहिए कि जलालपुर वाले मेहमान बुलाने से पहले उनके इकराम का ख्याल रखते हैं। ये तय है, मैंने कहा नहीं, बिल्कुल आप बात नहीं करें। जो जलालपुर में नहीं चलेगा वो कहीं नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ का वो मजमा है जो तारीख भी सुनना चाहता है, यहाँ का वो मजमा है जो फलसफा भी सुनना चाहता है, यहाँ वो मजमा है जो वाकई तबलीगी अच्छे पैगामात भी सुनना चाहता है। यानी मजलिस के हर पहलू को रईस समझता है। अब इससे बड़ी बात मैं आपको बता नहीं से बात पढ़ दे मोहम्मद सुन लीजिए जल्दी से, और जिसके दिल में आए वो दुआ कर ले कि साहिब इकराम अल्लाह हर आदमी को बनाए।
توجہ دے آپ، اکرام کے معنی مجھے نہیں آپ کو بتانا ہے، آپ اسے بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ یاد رہے اکرام کا پہلا مرحلہ یا پہلا پیلر جب قرآن مجید نے دنیا کے حوالے کیا تو بڑی واضح لفظیں رکھی، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ یاد رکھنا جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کی دنیا ہی بالکل الگ ہے۔ عالم صاحب اکرام ہوتا، توجہ دیا، جاہل لفظ بدل دو دے دیجیے گا، دونوں میں فرق کیا عالم اور جاہل میں؟ جہل کے بدل سے وحشت اور نفرت پیدا ہوتی ہے، علم کے بدل سے معرفت اور محبت ہے۔ پہلا معیار قرآن مجید نے صاحب اکرام ہونے کا کیا دیا کہ اگر بننا چاہتے ہو صاحب اکرام تو ہم تمہیں بتاتے ہیں عزت کیسے ملے گی، مکرم کیسے ہو پاؤ گے تم، سماج اور معاشرہ عزت کی نگاہ سے تمہیں کیسے دیکھے گا۔ تو اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ علم حاصل کرو، علم انسان کو عزت عطا کرتا ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں، علم انسان کو عزت عطا کرتا ہے، علم انسان کو واقعی شرافت عطا کرتا ہے، علم انسان کو ایسی منزل تک پہنچا دیتا ہے کہ انسان کبھی کبھی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہم اس لائق تو نہ تھے، یہ اللہ کا خصوصی کرم ہے کہ صرف علم کے احاطے کی دیوار کا بوسہ لیا ہے۔ علم کے احاطے کی دیوار کا بوسہ لیا ہے، کاش تھوڑا سا علم مل گیا ہوتا، واقعی شرف کا مرحلہ کیا ہوتا، شرف کی منزل کیا ہوتی۔ اور یہ وجہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ علم مخصوص ہے خدا کی ذات گرامی سے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ سے۔ اور میں وجہ کی بات پہلے آپ کے حوالے کر چکا ہوں کہ وجہ کیا ہے، توجہ دیا۔ اور یہ وجہ ہے کہ اگر خدا کے علم کو سمجھنا ہے تو پہلے دنیا اہل بیت کے علم کو سمجھے۔ خدا کا علم سمجھا نہیں جا سکتا، ان کا علم سنگ میل ہے علم الہیہ کی حدوں تک پہنچنے پہنچ ہی نہیں سکتا، انسان سوچ نہیں سکتا جب تک ان کے علم کا کو نہ سمجھ لے۔ علی علم کے کس مرحلے پر ہے، میں طرف سے گفتگو نہیں آپ کے حوالے کرنا چاہتا، میں اسی مرحلے کو تکمیل تک جلدی جلدی پہنچا دوں، ورنہ علماء کرام موجود آپ سے پوچھ لیجئے گا کہ جب علم کی مسلک پر نااہل آ جاتے ہیں تو وہ خود تو ذلیل ہوتے ہی ہیں، مسلک پر بھی جہالت کی چائے گرا دیتے ہیں، مٹنے نہ پائے۔ اور توجہ چاہتا ہوں، ایک بزرگ کا فقرہ مجھے یاد آ گیا، دعا دے دیجیے گا۔ حالانکہ میرا نظر یہ ہے کہ میں انہی لوگوں کا فقرہ کسی کا اگر پڑھتا ہوں تو اس کا حوالہ ضرور دیتا ہوں، مگر یاد ہی نہیں کہ فقرہ کس کا۔ اللہ مجھے معاف کرے، چوری نہیں کر رہا ہوں، قرآن مجید کی آیت ہے، آپ اسے دیکھ لیجیے گا۔ ایک بار دربار خلافت میں ساتھ چلے آئے، اچھا اب ظاہر ہے کہ مذہبی شرارت کرنے والے بھی ہر دور میں رہے، آگے حضور ذرا سے یہ آیت کو پڑھنا، اس کا ترجمہ کر دیجیے۔ آپ جا کے 20واں پارہ اٹھا کے دیکھ لیجیے گا، بس زہر کی آیت جب آگے بڑھتی ہے تو فاقیہۃ وابا، لانے والا سوال دربار میں لایا ہے کہ ان دونوں لفظوں کے معنی بتا دیجیے۔ فاقیہ کے معنی تو میوہ ہے، مگر ابا کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ بڑا مسکرا کے کسی خطیب نے کہا کیا کہ شاید پہلی بار حدیث کا زبان پہ نکل آئی کہ اگر ابا کے بارے میں جانتے تب نہ بتاتے۔
نام نکلوا لیا ان کے. فاتحہ کے بارے میں جانتے تھے, ابا کے بارے میں بیچارے جانتے ہی نہیں تھے, تو کیا بتائیں ان کا قصور نہیں تھے, کیا کر سکتے تھے, تو جانتے ہی نہیں تھے ابا کے بارے میں, تو کیا بتاتے. تو پہلا مرحلہ ہے صاحب اکرام ہونے کے لیے علم شرط. جب علم آئے گا تو اکرام میں اسی اعتبار سے اضافہ ہوتا چلا جائے گا. آپ یقین کریں اگر کسی جاہل عالم کی رضا اوڑھ لی ہے تو یہ رضا بہت دنوں تک اس کے جسم پر نہ رہے. حقیقتوں کو آشکار کرنے والا وہ ہے تاکہ قوم دھوکہ نہ کھانے پائے. اور توجہ چاہتا ہوں, میں ایک منزل کی طرف جانا چاہتا تھا مگر مقدمے میں ہی پورا وقت چلا گیا. مجھے تقریباً آدھے گھنٹے تو ہو ہی گئے اور میں ابا کے محلے میں پھنسا رہ گیا. ایک اور سوال پڑھ دیں صاحب اکرام ہونے کے لیے پہلی شرط ہے, میں پھر اپنے جملے کو دہرانا چاہتا ہوں کہ جہل کے بدن سے نفرت پیدا ہوتی ہے, علم کے بدن سے محبت پیدا ہوتی ہے. آپ اگر اسے بہت آگے تک لے جانا چاہیں تو کم سے کم 7 سے 8 واقعات میں آپ کو سنا سکتا ہوں, مگر سب واقعہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے. میں جلدی سے واقعہ 3 مرحلے آپ کے حوالے کر دوں تاکہ میں اس معینہ وقت میں مکمل ہو جائے. تو پہلا مرحلہ ہے علم. علم انسان کو صاحب اکرام بناتا ہے, علم انسان کو عزت دار بناتا ہے, علم انسان کو واقعی وہ روح عطا کر دیتا ہے کہ باپ بھی شرمن سہی مگر بیٹے کو کہیں کہیں سلام بھی کرتا ہے اور استقبال میں کھڑا بھی ہو جاتا ہے. بہت توجہ چاہتا ہے, یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اس لیے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. حالانکہ کوئی ضروری نہیں ہے مگر علم ہے. ظاہر کہ علم کا خیال تو رکھا ہی جائے گا, علم کی منزل تو پہچانی ہی جائے گی. اور یہ طے ہے کہ اگر دنیا صرف علی کے علم کو سمجھ لیتی تو اسے علم خدا اسے سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جاتی. لفظ آپ کے حوالے کر دو, یہ کیا ہے, دنیا نے علی کو چھوڑ کر خدا کو سمجھنا چاہا اور خالی خدا جان گئے, آج تک اس کی عدالت نہ سمجھ پائے. صفات الہیہ پہچانے نہ جائیں گے جب تک آل محمد کے صفات کے بارے میں اجمالی علم قوم کو نہ ہو جائے. میں تفصیلی علم کی بات نہیں کر رہا ہوں, صفات الہیہ پہچانے نہ جائیں. اگر واقعی ان کے صفات نہ سمجھ میں آئے, نہ پہچانے جائیں, خالی کتابوں میں لکھا تھا, اکثریت پڑھ بھی نہ پائی کہ اللہ عادل ہے, مگر جب علی نے گھر کی ذاتی گفتگو میں بیت المال کا چراغ گلگلا دیا, دنیا سوچنے پر مجبور ہو گئی. جب بندے کی عدالت ایسی ہے عدالت الہیہ تک جانے کے لیے وہ صاف و شفاف راستہ امت کے حوالے کیا. پہچانو صفات الہیہ. خالی اسی لفظ پر مجلس پڑھی جا سکتی ہے مگر وقت نہیں ہے. ان کے کرم نے بتایا کہ جب بندے کا کرم ایسا ہے, میں ظاہر کہ آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک کمزور صرف جسے عورت کہا جاتا ہے, آپ یقین کریں وہ سب برداشت کر سکتی ہے مگر بچے کا فاقہ نہیں برداشت کر سکتا. سارے شرائط برداشت کرے گی مگر کوئی بات اپنے سامنے اپنے بچے کو بھوکا پیاسا نہیں دیکھ سکتی. لفظوں کو آئے گا جانے دیجیے گا. علی کی مرضی الگ ہے. علی اگر اپنی روٹی سائل کے حوالے کر دے تو اس پہ بحث نہ ہوگی, اگر خدا نہ خواستہ نہ کرتے تو اس پہ بحث ہوگی. ٹھیک ہے, علی امام بات ہے, ٹھیک ہے, علی رسول کے جانشین ہے, امام حسین اپنی روٹی کے حوالے کر دیں گے ساری کی, کیوں, لیکن بعد میں امامت ان کی رضا نہیں ہے, یہ بھی منصبدار ہے اللہ کی طرف سے, مگر بچوں کے فاتح کی فکر نہ کر کے زہرا کا روٹی سائل کے حوالے کرنا اس بات کی ذمہ داری ہے. یہ وہ ماں ہے جہاں بچوں کا فاقہ بھی ماں
یہاں للہیت کی راہ میں واقعی مانتا بھی حائل نہیں ہو سکتی. بچے کر لے فاقہ مگر روٹی کا وہ حصہ بھی جائے گا جو حصہ شہزادی کے حصے میں آنے والا ہے. توجہ دے آپ پہچانے اس مرحلے کو تو ان کا کرم دیکھ کر کرم پروردگار پہچانا, ان کی عدالت دیکھ کر عدالت پروردگار پہچانی گئی. صرف سرخیاں سن لیجیے, اس واقعے کی طرف نہیں آ سکتا. تو پہلا مرحلہ علم کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اگر صاحب اکرام بننا ہے تو پہلے علم حاصل کرنا. توجہ دیا. دوسرا مرحلہ علماء کرام بیٹھے ہیں بھائی, کوئی دور تھا کہ جب ہمارے جیسے ڈیفالٹر خطیب عربی پڑھ کر آیت گھوشت کر دیتے تھے. آج کے دور میں یہ ممکن نہیں. خطیب آیت پڑھتا ہے, مجمع میں بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں جو قرآن لے کر سرچ کرتے رہتے ہیں کہ مولانا کہیں زیر زبر میں گڑبڑی تو نہیں کر رہے. کم سے کم یہی شعور پیدا ہو جائے تو ہمارا کروڑ سلام جہل کا خاتمہ ہو جائے. واقعی انسان کی حیات کا آخری حاشیہ بھی علم سے مزین ہو جائے تب سے یہ کہلوانے کا حق ہے کہ ہم علی والے. تب جا کے یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ مولا علی کے چاہنے والے ہیں. دوسرا معیار جو دیا صاحب اکرام ہونے کا, ایک بلندرین سلوات پڑھ دے محمد علیہ. ایک اور سلوات پڑھ دے محمد علیہ. دوسری ہے فضل اللہ المجاہدین علی القائدین. اللہ نے جہاد میں جانے والوں کو صاحب اکرام بنایا ہے. جہاد سے بھاگنے والوں کی بات نہیں ہو رہی. جہاد میں جو لوگ جاتے ہیں یا گئے ہیں ان کو اللہ نے فضیلت دی ہے. فضل اللہ المجاہدین, مجاہد کو اللہ نے فضیلت دی ہے جس کے اوپر علی یہ جتنے قائدین ہیں ماضی سے لے کے حال تک کے سب کے اوپر اللہ نے جہاد میں جانے والوں کو فضیلت دی. تو دوسری فضیلت کا معیار یہ اکرام ہونے کا دوسرا مرحلہ میدان جہاد میں ظاہر کے ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹا رہے, ٹھیک ہے, ہٹنے نہ پائے, تب اسے صاحب اکرام کہا جائے. توجہ چاہتا ہوں, دو آیتیں اور جلدی جلدی سن لیں اور آخری تبصرہ پوری گفتگو کا نچوڑ آپ کے حوالے کر دو جلدی سے. تیسری آیت اِنَّا أَكْرَمَكُمْ. دیکھیے ہو سکتا ہے مجھے اتنے ہی یاد ہو لیکن اتنے بھی سناکری چل جاتی ہے. مگر سمجھو میں ایسے لوگ ہیں جنہوں آگے والا فقرہ بھی یاد ہے. ٹھیک ہے, تو تیسرا معیار صاحب اکرام ہونے کا قرآن مجید نے جان دیا کہ ان اکرامکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک صاحب اکرام وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. موت کی بات نہیں ہو رہی. کمال بندگی یہ ہے, شرائط صاحب اکرام یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو, موت سے نہ ڈرو. مگر دنیا نے بالکل اس کو پلٹ دیا. دنیا خدا سے نہیں ڈرتی, موت سے ڈرتی ہے. اور دنیا میں چوبہ ایسے بھی نظر آئے جو خالق خدا سے ڈرے تو موت کو ان کے آگے ٹھہر جانا پڑا. موت دنیا پہچان لے کہ اگر واقعی تم خدا سے ڈرے ہوتے تو موت تم سے ڈرتی, تم موت سے نہ ڈرتی. حالانکہ یہ بات میں واپس لے لے رہا ہوں آج کی صدی کے اعتبار سے. آج کی دنیا میں بھی لوگ خدا کے علاوہ بقیہ سب سے ڈرتے ہیں. ایک اور سلوات پڑھ دیں محمد رسول اللہ. چند دن پہلے ایک واقعہ نکلا ہوا ہے, وہ واقعہ آپ کو سنا. واقعہ نہیں, بہت مختصر سی بات ہے, لطیفہ.
کہ ایک صاحب نے پیپر لا کے اپنی اہلیہ کو دیا اور اس میں اس کو دکھایا کہ دیکھ رہے ہو کیا لکھا. اس عورت نے پڑھا, پاپا کو نے پڑھ لیا کیا لکھا. تو اس نے کہا کہ ہر مرد کو عورت کے سامنے بولنے کا حق حاصل ہے. اور جو ہے پیپر میں لکھا ہوا تھا تو بیچارہ غریب گھر میں لے کے آیا. دیکھ لو آج سے ہر مرد کو عورت کے سامنے بولنے کا حق حاصل ہے. عورت نے مسکرا کے کہا کہ وہ بھی لکھ سکا ہے, بول نہیں سکا. خالی میں اشرف المخلوقات کی لسٹ آپ کے حوالے کروں کہ کون کس سے کتنا ڈرتا ہے تو ہر آدمی سر جھکا کے کہنے کا مولانا بالکل صحیح پڑھ رہے ہیں, لیکن سب سے زیادہ لوگ جو ڈرتے ہیں اسے ہوم منسٹری کہا جاتا ہے. میں بابا خدا میں زبیدہ کو پورا واقعہ آپ کے حوالے کرتا ہوں, مگر وقت نہیں میرے پاس, باقی وقت کے ساتھ سیاست ہو جائے. لہذا صرف سرخیاں آپ سن لیجیے. تو تیسری منزل کیا ہے؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. کہ اگر تم صاحب اکرام بننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تقویٰ پیدا کرو, خدا سے ڈرو, بندوں سے نہ ڈرو. اس لیے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, کوئی وہ کانفرنس مجھے یاد نہیں, میرا خالد بھائی اور میں کرام آدمی میری رہنمائی کر دے گا. میں نے اس رسالے میں بات پڑھی تھی کہ پورے اسلامی ممالک جو 58 ممالک ہے ان کی کانفرنس, اور ظاہر اس کو ایران بھی ہے. پوری دنیا اسلام کو ایران کو بلانا اس لیے ہے کہ 57 جس سے ڈر رہے تھے یا اکیلا اسے ڈرا. بلایا ایران کو بھی, اور آنے کے بعد ظاہر ہے کہ پوری کانفرنس ہے گرو کئی سلوات پڑھ دے محمد علیہ وسلم. مجلس اس لیے بھی کامیاب ہو گئی, اگر ناصر آتا تو کم کامیاب ہوگی. سلوات پڑھ دے محمد علیہ وسلم. ناصر نہیں ہے نا, انصر. توجہ دیا. 58 ملکوں کی کانفرنس تھی, اور اس کانفرنس کا مفہوم یہ تھا کہ اسلام کو فروغ کیسے دیا جائے. اچھا تھوڑی دیر میں اس کو ایک نمائندہ, مجھے بھی سمجھ لیجیے کسی ملک کا نام لینا کوئی ضروری نہیں ہے, مجھ سے کہا صاحب آپ بتائیے اسلام کو کیسے فروغ ہوگا. تو وہ پہلے سے کر کے مجلس لے کے گیا تھا. 140 فیکٹری صوبے کی قائم کر دی جائے, 112 فیکٹری کالج میں قائم کر دی جائے, اس طرح سے اسلام کو فروغ مل جائے. مگر یہ نبی کا دعوت ہوگا کیسے چلے؟ صاحب اگر سونار کاجل ہی آپ کو کرنا ہے تو وہی لیے یہاں کہاں آ گیا؟ اب ہر آدمی اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرا کہ اسلام کو یوں فروغ ملے گا, اسلام کو یوں فروغ دیا جا سکتا ہے, اسلام کو یوں فروغ دیا جا سکتا ہے. بڑی دیر کے بعد ایران کے نمائندے کا نمبر آیا, اسے بلایا گیا, اس نے بڑی واضح لفظوں میں پیغام دیا. کہ یہ 57 ممالک کے ذمہ دار افراد جہاں بیٹھے, یہ میرا پیغام سن لے کہ مسلمانوں کی تعداد بڑی ہے, اسلام کو فروغ نہیں ملا ہے. اسلام کو فروغ نہیں ملا, مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے. مسلمانوں کی تعداد کے بڑھنے کا نام اسلامی فروغ نہیں ہے. اور ہمت جمع کر کے چل رہا تھا, اور یاد رکھو اسلام کو فروغ مل بھی نہیں سکتا. کسی نے پوچھا کیوں نہیں ملے گا, کہ جب تک زمانہ کردار آلے محمد نہ اپنائے اسلام کو فروغ نہیں ملے. ہمت چاہیے, حق بیانی, توجہ. اب ظاہر کی بات یہاں تک آ گئی جو صحابہ درمیان میں کھڑے ہو گئے. مدرس تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں نا, اور اعتراض کرنے والا سوچتا کہ فاتح ہم ہی ہیں, وہ سمجھتا کہ جیت ہم گئے.
ایسا کھڑے آپ کے پاس کیا ہے؟ کیا کبھی ان کو للکار رہے، کبھی ان کو للکار رہے، کبھی ان کو للکار رہے ہیں؟ آپ کے پاس ہے کیا؟ تب میں کیا بتاؤں کہ میرے پاس کیا ہے؟ تم یہ سوچو کہ تمہارے پاس کیا نہیں ہے۔ جو ہمارے پاس ہے تم خود اعتراف کرو کہ کیا ہے آپ کے پاس۔ امریکہ کی اس دور کی سب سے بڑی پریشانی آقا خمینی کو تصویر تھی کہ جس کے ساتھ وہ پورا مرحلہ پایا جاتا ہے، اسے پڑھنے کا وقت نہیں کہ ان دانوں میں کیا رکھا ہے۔ آقا خمینی نے دنیا کو پیغام دیا کہ اگر تم تراب کو ذرا سا پہچان لیتے تو ہم تراب کا سارا پہلے سوال یہ تھا اللہ ہے کیا؟ کہا آپ کے پاس کیا نہیں ہے؟ کہیں آپ بتائیں۔ کہا 57 ملک اور ایک ایران میں بنیادی فرق یہ ہے کہ تم نے اللہ اکبر خالی کہا ہے، مانا نہیں ہے۔ تم نے اللہ اکبر خالی کہا ہے، مانا نہیں ہے۔ کہنے کے ساتھ مان لیتے تو تم بھی اسے للکارتے۔ خالی کہا ہے کہ اللہ بڑا، یہ حافظے والا عقیدہ ہے، میسم کی طرح دار والا عقیدہ نہیں۔ یہ خالی اللہ اکبر کہا ہے، مانا نہیں ہے۔ ہم نے اللہ اکبر کہا بھی ہے تو ہم نے کہہ دیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ بڑا، پھر سب چھوٹے، پھر کوئی بڑا نہیں۔ اور یہ خطابت کے رنگ میں یہ بات آپ کے حوالے کر دو، میں اس طرح کی علاج کی خطابت کرتا نہیں، لیکن 57 ملک اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے۔ ایران کہہ بھی رہا ہے، یہاں سے بات خالی نہ نہیں ہے، دنیا شیعہ اللہ اکبر کہہ بھی رہی ہے اور سمجھ بھی رہی ہے۔ جو فرق میری سمجھ میں ہے وہ آپ کے حوالے کر دوں، اور میں سب نے جسنا چاہتا ہوں اور بزرگوں سے کہ کیوں فرق آ گیا؟ دنیا کے پاس گلدستہ اذان ہے، سمجھاتا ہے کہ اللہ گلدستہ اذان خالی ان کلمات کو نشر کرتا ہے، وہ نشردار کا نام ہے۔ یہ افہام و تفہیم کے مرکز ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمیں ممبر ملا ہے جس نے دنیا کو بتایا کہ ظاہر ہے کہ جیت حق بھی ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے وقت ہوگا تو میں پورا مرحلہ آپ کے حوالے کرتا کہ جہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر اس قوم کو ختم کرنا چاہتے ہو تو اس سے کچھ مت لو، خالی 2 چیزیں لے لو۔ یعنی اگر ملت تشیع کو ختم کرنا ہے تو صرف 2 چیزیں لے لو۔ یہ نہ سوچنا چاہے ان کی دولت لے لو گے تو یہ کمزور ہو جائیں گے، فاقوں میں ان کے جلال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ فاقوں میں ان کے جلال میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، کبھی نہیں۔ لہذا بات پیسے کی نہ کرنا، بات معاشیات کی نہ کرنا، بات حکومت کی نہ کرنا، اس لیے کہ دنیا حکومت کر کے ذلیل ہو جاتی ہے، یہ حکومت چھوڑ کر عزت دار اس قوم کو ختم کرنا ہے۔ بڑی معذرت چاہتا ہوں آپ سے، وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے اور میں سرخیاں کی مکمل نہیں کر پایا، تو 2 چیزیں لے لو۔ 2 چیزیں کیا ہے؟ اس میں آپ پورا اشرا سن سکتے ہیں اور واقعی یہ میسج ہے قوم کے نوجوانوں کے لیے، اس غریب الوطن مسافر کا۔ 2 چیزیں ان سے لے لو، ایک ان کا ماضی لے لو، ایک ان کا حال لے لو، یعنی اس کو حالی مستقبل، ایک ان کا ماضی ان سے چھین لو اور ایک ان کا مستقبل ان سے چھین لو، یہ قوم ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ کہا ان کا ماضی بتاتا ہے، توجہ دیا، کہ فرعون ختم ہوگا، موسیٰ بچے رہیں گے۔
انگاروں میں پھینک دیے جانے والے ابراہیم انگاروں کے کلیجے پر بیٹھ کر تصویر پڑھے گا اور نمرود فنا ہو جائے گا، بچ نہیں سکتا۔ لگے پہلے ان کا ماضی لے لو تاکہ یہ حوصلہ ختم ہو جائے، ان کا مستقبل ان سے لے لو۔ انہیں معلوم ہے کہ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، اس کے بعد آنے والا ذوالفقار لے کر آئے گا پوری کائنات پرندہ پر چڑھا۔ اور رام انہی کا حصہ، عزت انہی کے مقدر ہے۔ اس سے الگ ہٹ کر نہ اکرام کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے نہ عزت کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ بس ابھی تو میں اپنی گفتگو کو بالکل ادھوری چھوڑے دے رہا ہوں، جس کے لیے بڑی معذرت ہے، ورنہ ان چاروں آیتوں کی تشریح ابھی یہ قائم بلکہ رہی گئی، میں نے 3 ہی آیت آپ کے حوالے کی، مگر پورا ہو گیا۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ وقت کی سرحدوں کو عبور کر رہا ہے، مجھے کم سے کم 8 منٹ مسائل کے لیے چاہیے۔ ٹھیک 8 بجے یا 8 بجے کچھ منٹ پر میں بیٹھا تھا، اور انشاءاللہ 8:02 پر، اور انشاءاللہ 8:01 پر یا 2 ہی منٹ پر مجلس تمام ہو جائے گی۔ یہ وعدہ ہے کہ بچوں کی گفتگو پھر آپ کے حوالے کر دوں گا۔ سب سے بڑا کمال اس قوم کا ہے کہ اس نے خالی اللہ اکبر رٹا نہیں ہے، اللہ اکبر سمجھا، انہوں نے اللہ اکبر کی معنویت کو محسوس کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزو، اذان کربلا میں دونوں طرف سے شروع ہوئی ہوگی، مجھے تاریخ پر اتنا کمانڈ حاصل نہیں۔ ٹھیک ہے، ظاہر اگر ادھر بھی مسلمان ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو اذان صبح تو ادھر بھی ہوئی ہوگی، مگر ادھر کی اذان صبح توجہ دیا تبل کی میں رنگیوں میں فضا میں اپنا ثبوت نہ چھوڑ پائی، دنیا میں ہر چیز بوڑھی ہو گئی مگر اذان علی اکبر پر جب سیفی نکاری ہوئی تو ختم ہونے کا کیا سبب؟ اندازہ کریں یہ ان کا حوصلہ ہے جو کربلا انہیں حوصلہ دے رہا ہے کہ طے ہے کہ صاحب اکرام کل انہی کو ہونا ہے۔ یہ عزیزو، اس وقت اگر آپ واقعی اندازہ کریں پوری دنیا میں بڑی کثرت کے ساتھ موت ہوئی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے اسباب و علل کیا ہے، مگر ظاہر کہ میں ممبر سے یہ بات پڑھ رہا ہوں، اپنے خانواتے سے معلوم کر سکتے ہیں۔ 8 دن کے اندر 6 موت میرے قبیلے میں شمولی، آج جو میں وہیں سے 40 مکر کے یہاں آیا۔ اس کے علاوہ شاہ پتہ مجھے سچ بتا رہے تھے یا یوں ہی کوئی لفظی خاکہ تھا کہ لکھنؤ کا ایک دن کا آنکڑا انہوں نے بتایا کہ 40 قبریں لکھنؤ میں بنی ہیں۔ یہ شیعہ قبرستان کی بات کر رہا ہوں، لکھنؤ میں 42 قبروں کا بتایا۔ اور لکھنؤ میں کون سے قبرستان ہے؟ ایک دن میں 42 قبریں۔ آپ اپنی بستی کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ایک کی مٹی ہو نہیں پا رہی تھی کہ دوسرے کا اعلان ہو جا رہا تھا۔ مگر صرف ایک بات پوچھ لوں اور مسائل ختم ہو جائے انشاءاللہ، یہی فقرہ مسائل کے لیے کافی ہے۔ حالانکہ ایک فرمائش مسائل کی وہاں تک کوشش ہوگی کہ پہنچ جاؤ، میرے اپنی ذاتی کا معیار مزاج الگ ہے، کہاں سے مسائل نکلے اور کہاں جا کے ختم ہو یہ مجھے خود نہیں معلوم ہوتا۔ یہ عزیزوں، ٹھیک ہے اگر ایک ہفتے میں 8 موت ہو گئی، ایک دن میں 5 یا 6 موت ہو گئی، ایک دن میں 40 یا 42 موت آ گئی، مگر کیا وہ لوگ بھی اس سے الجھ جائیں گے جہاں ایک دوپہر میں 72 کیا وہ قوم بھی اس میں گھبرا جائے گی کہ جس کی تاریخ کا سب سے سنہرا حرف یہ ہے کہ ایک دوپہر میں 1-2 جنازے نہیں جناب 72 جنازے، اس میں ایسا جنازہ وہ جنازہ کہ جس کا سر دیکھ کے دشمن بھی گریا کرنے پر مجبور ہوا، اس جنازے میں علی اکبر کا جنازہ بھی شامل، اس جنازے میں عباس کا جنازہ بھی شامل ہے، اس جنازے میں رباب کی اجڑی ہوئی موت بھی شامل ہے۔ بھائی سے علت مجھے مولا نے دے دی، مسائل کو جلدی سے مرتب کر کے 1 گھنٹے کے اندر
کو تمام کیے دیتا ہوں۔ بے عزادہ ہو کربلا اگر سمجھنی ہے تو اس بیاس سے نہ کربلا سمجھو جس بیاس پر علی اکبر لکھا۔ میں اس کی وضاحت میں کبھی کسی مجلس میں کر دوں گا، آج آپ سے معلوم ہے اس بیاس سے کربلا نہ سمجھو جس کے پہلے صفحے پر عباس لکھا ہے۔ اگر کربلا سمجھنی ہے تو صرف اس بیاس سے سمجھو جس کے ایک صفحے پر علی اصغر لکھا ہے اور ایک صفحے پر سکینہ لکھا ہے۔ پوری کربلا ادھر کر سامنے آ جائے گی۔ کتاب کے پہلے جلد کے صفحے پر علی اصغر لکھا ہوا ہے اور آخری صفحے پر یا جلد کی آخری منزل پر سکینہ لکھا ہوا ہے۔ یہ حسین کربلا میں دو سپاہی نہیں لائے تھے، یہ دو ابدی کردار لے کر آئے تھے۔ زمانہ جتنا بھی کربلا سمجھنا چاہے گا علی اصغر کا تبسم اسے ایک نئی راہ دے گا۔ انسان جتنا بھی سمجھنا چاہے گا کربلا، سکینہ کی بے بسی اسے رونے پر مجبور کر دے گی۔ 380 کلومیٹر کا سفر، روزانہ شیعوں کے تماچے، ہمارا سلام اس بیوی پر جسے اللہ کہا جاتا ہے۔ میرے سامنے تو بھائی بیٹھے ہیں جنہیں اللہ نے بہنیں دی ہے، یہ جملہ گھر جا کر اس پر غور کریے گا۔ عزیزو، خدا تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے، تمہارے سامنے اسے کوئی تماشے نہیں لگا سکتا، مگر ہائے سید سجاد کربلا سے شام تک میرا مولا دیکھتا ہے سکینہ تماچے۔ جزاک میں کی قسم کھا کے یہ روایت پڑھ رہا ہوں، روایت میں نے نہیں پڑھی ہے مگر آپ کی جانی پہچانی شخصیت اللہ نے اس مجلس میں بالکل برابر کا شریک کر لے۔ ابھی چند دن پہلے ان کا انتقال ہوا۔ ہندوستان کی بڑی ذمہ دار، بڑی شیریں ذات جسے مولانا ابو قاسم کہا جاتا ہے۔ اہل جلال پور کے اندر کمال ایک صفت یہ ہے کہ اگر انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کسی عالم ذاکر کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نماز ورشت پڑھتے ہیں، میں بھی آپ سے کچھ نہیں مانگتا، جس دن معلوم ہو جائے کہ یہ زبان رک گئی ہے، اس ایک گزارش ہے نماز ورشت پڑھنا۔ مولانا ابو قاسم صاحب کی بلائے حمادی چھوٹے مسائل کو یہ کہا شیعہ کی ہماری دنیا پہچانے حسین کا کردار لے کر آئے، کوئی حکمت عملی تو یہ ہوگی نا کہ ایک بیٹی کو حسین نے مدینے میں چھوڑا، ایک کو کربلا لے کر آئے۔ اس میں بڑی پیاری فکر مولانا ابو چونپوری کی ہے کہ ایک بیٹی کو اس لیے مدینے میں چھوڑا کہ وہ ہر رات رو کر اہل مدینہ کو جگاتی رہے، چلا گیا۔ یہی بڑے گئی ایک بیٹی کو حسین کربلا لائے۔ سکینہ کا اصل مصرف کربلا نہیں ہے، شام کا قید خانہ ہے جہاں یزید چین کی نیند سونے نہ پائے۔ محسوس کرے کربلا آخری لفظ کے در بلانا چاہتا ہوں مولانا ابو قاسم صاحب قبلہ کا پڑھا ہوا فقہ شیعہ کی پانچ ربیع الاول کی ہماری کا۔ یہ عزیزو، انہوں نے فقہ پڑھا، میں نے کبھی دیکھا نہیں مگر آج بھی ان کے فقہ ان کی متانت بھرے انداز میں یاد آ جاتے ہیں تو عابدین کریں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ انہوں نے فقہ پڑھا کہ یہ قافلہ کربلا سے جب قیدی بن کر چلا ہے تو ظاہر ہے کہ جہاں قافلہ رات کی تاریکی ہونے پر رک جاتا تھا یا کبھی کبھی دھوپ کی شدت کی بنیاد پر رک جاتا تھا، تب یہ قافلہ موسم جب حالات کے اعتبار سے صحیح ہو جائے گا تب یہ قافلہ آگے
میں قیام کیا، اور جب سکینہ کو یقین ہو گیا کہ اب شمر سو گیا، اس لیے کہ بات کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، جب تک شمر جاگ رہا ہو بچے سہلے ہوئے بیٹھے رہے، اب تعزیران تماچے کھانا پڑے، آدھی سے زیادہ گزر گئی، بچی نے محسوس کر لیا، کچھ آہٹیں بھی سامنے آئی کہ جس سے یقین پیدا ہو گیا کہ ہاں شمر گہری نیند میں سو رہا ہے۔ تب ایک بار بچی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، مگر اے عزادار مظلومیت سکینہ کا اس سے بڑا فقہ اسلام کے پاس نہیں ہے۔ بچی چل آگے رہی ہے مگر دیکھ رہی ہے شمر کو۔ سید سجاد نہیں تو کیا زینب سو جائے گی؟ نہیں، سوچا نہیں جا سکتا، سب سو جائے، زینب تو نیند نہیں آ سکتی، قافلے کی قافلہ سالار ہے، زجا کی لاڈلی علی کی بیٹی۔ زینب نے دیکھا سکینہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تو زینب نے فوراً فیصلہ لے لیا کہ شاید یہ بچی اس صندوق کے پاس جائے جس صندوق میں حسین کا سر رہا۔ پڑھ چکا ہوں، یہ پڑھنا تھا، روایت غیر فطری نہیں ہے، عددی ہے، میں نے بہت طریقے سے پڑھا، مگر سکینہ اس صندوق کی طرف نہیں بڑھی جہاں باقا کا سر رکھا تھا، بلکہ آہستہ آہستہ بچی بڑھتی ہوئی اس بیمار بھائی کے قریب آ گئی۔ ہمارا کروڑوں سلام بہنوں کی محبت پر جو بھائی کے قریب ہوا کرتی ہے، سید سجاد کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی، شمر کے خیمے کی طرف دیکھا، جب بچی کو یقین ہو گیا شمر سو رہا ہے تو بچی سید سجاد کے قدموں کے پاس بیٹھ گئی۔ زینب بیٹی میں سمجھ نہیں پا رہی تھی یہ بچی کیا کرنا چاہتی ہے، میں نے جو منظر دیکھا، چند لمحے کے بعد سکینہ نے بیمار بھائی کا قدم اپنی آغوش کو پکڑا۔ اللهم بحق الزهراء پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد مصطفیٰ ان کی ذریت طاہرہ کا، میرے مالک کی مجمع مجلس حسین میں آیا ہے، اسے اس وقت کی پھیلی ہوئی بیماری سے محفوظ، جہاں جہاں آزاداران سید الشہداء پائے جاتے ہیں، محبان اہل بیت پائے جاتے ہیں، سب کو اس پھیلی ہوئی بیماری سے دور رکھنا۔ میرے کریم مالک، میرے رحیم پروردگار، یہاں سے کوئی شخص اپنی جھولیاں خالی نہ لے کے جانے پائے، تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ ہے، ان کی دلی مرادوں کو بنا، ہماری اس مختصر مگر اہم ترین عبادت کو شرف قبولیت سے مالا مال کرتے ہیں، مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے خانوادے انجمن کو صبر جمیل کی دولت سے مالا مال، پروردگار چاہنے والوں کی نظریں جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبروں پر پڑتی ہے تو دل خون کے آنسو
تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مصداق ہے، تو غیب سے سبیل پیدا کر دے کہ جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبریں بشکل روضہ تعمیر ہوئی۔ میرے کریم مالک ان دعاؤں میں سب سے اہم اور آخری دعا، تجھے واسطہ ہے علی اکبر کی جوانی کا، تجھے واسطہ ہے غازی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا، تجھے واسطہ ہے غلو نازنین علی اصغر کا، تجھے واسطہ ہے جناب قاسم کے پامال بدن کا، تجھے واسطہ ہے شہزادیوں کی اسیری کا، تجھے واسطہ ہے بی بی سکینہ کے اس رویل و رخسار کا جس رخسار کی رغبت شیر کے تماچے سے مستقل تبدیل ہوتے ہو۔ ہمارے نام اعمال میں کچھ نہیں، یہی مسائل میں، یہی آنسو میں، یہی ذکر غریب ذرا ہے، اسی کو ہماری نجات کا یقینی ذریعہ قرار۔ ہمارا امام پردہ غیب میں ہے، اپنے اذن کے ذریعے ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل لائی ہے، ہمیں ان کی آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ آپ حضرات سے پھر گزارش ہے کہ سورہ قلم 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر کر رام حسین صاحب